الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم ابن آدم ويشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا رواه مسلم صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند حدیثیں پڑھی ہیں. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو دنیا کی زندگی ایک کھیل کود اور تماشا ہے، وزینۃ اور یہ زیب و زینت کا ذریعہ ہے، وتفاخر بینکم اور یہ آپس میں فخر کی چیز ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد میں کثرت کی چیز ہے. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی میں جو ادوار آتے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا، اور دوسری آیت میں بھی انسان کی زندگی میں آنے والے مراحل کا تذکرہ کیا. انسان کی زندگی کا سب سے پہلا دور ہوتا ہے بچپن کا زمانہ. قرآن کریم نے اس کے بارے میں فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ انسان کے بچپن کا زمانہ اس کے کھیل کود میں گزر جاتا ہے. اس لیے بچپن میں بچے کی سب سے زیادہ رغبت کھیل کود کی طرف ہوتی ہے. اگر اسے کہا جائے آج اسکول کی مدرسے کی چھٹی ہے تو بچہ خوش ہوتا ہے، اور اگر اسے اسکول میں ٹیوشن میں مدرسے بھیجا جائے تو بچہ پریشان ہوتا ہے. تو انسان کی زندگی کا پہلا دور ہے جو کھیل کود میں گزر گیا. دوسرا زمانہ آیا وزینۃ، جو زیب و زینت میں گزر گیا. یہ انسان کی زندگی کا لڑکپن کا دور ہوتا ہے. بچپن کا زمانہ عموماً ولادت کے بعد سے لے کر انسانی زندگی کے 12 سال کے عرصے تک یہ بچپن کا دور تھا جو کھیل کود میں گزرا. اور جب یہ 12 سال کی عمر سے لے کر
16 سے 17 سال تک یہ لڑکپن کا زمانہ ہوتا ہے جو زیب و زینت میں گزر جاتا ہے۔ اس میں لڑکا ہو یا لڑکی وہ یہ چاہتے ہیں سب سے زیادہ خوبصورت نظر آئیں، اس لیے لباس بھی سب سے عمدہ، جوتیاں بھی سب سے عمدہ۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، مختلف زاویوں سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، میرا لباس کیسا، میرے بال کیسے، میری جوتیاں کیسی، آج کے الفاظ میں میرا موبائل کیسا۔ تو یہ دوسرا زمانہ زیب و زینت میں چلا گیا۔ اب تیسرا دور آیا انسان کی شہوت کا زمانہ، جو بلوغت کے بعد کا دور ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، زندگی کا یہ دور گزر جاتا ہے پھر عورتوں کی محبت میں، عورتوں کی اور خواہشات کی محبت اس کے لیے مزین کر دی جاتی ہے۔ اب بلوغت کے بعد زندگی کا جب تیسرا دور شروع ہوتا ہے، انسان چاہتا ہے شادی ہو، کسی حسین اور جمیل سے ہو، اعلیٰ حسب و نسب والی ہو، مال اور دولت والی ہو، حسن و جمال والی لڑکی ہو۔ اور جب شادی بھی ہو جاتی ہے، چوتھا دور آتا ہے والبنین، انسان چاہتا ہے اولاد ہو، اولاد میں بھی بیٹے ہوں، اولاد میں بھی نرینہ اولاد ہو۔ اور جب اللہ اولاد کی نعمت بھی دے دیتا ہے، زندگی کا یہ چوتھا دور پورا ہوتا ہے، اب پانچواں دور آتا ہے والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضہ، پھر انسان سونے اور چاندی کا ڈھیر جمع کرتا ہے۔ سونا اور چاندی تھوڑا بھی ہو تو یہ بہت بڑی قیمتی رقم ہے، لیکن پھر انسان چاہتا ہے سب سے قیمتی چیز سونا یہ جمع کروں، چاندی جمع کروں، اور تھوڑی چیز پر قناعت نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے ڈھیر جمع کرتا، بہت زیادہ جمع کرتا ہے۔ اب انسان اپنی اولاد کے لیے فکر شروع کر دیتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا، گھر والوں کا کیا ہوگا، تو اب یہ سونا چاندی جمع کر رہا ہے۔ اور جب اس کے پاس یہ دولت اور بینک بیلنس جمع ہو گیا، اب یہ چاہتا ہے میری سواری ہو والخیل المسومہ، گھوڑا ہو نشان زدہ۔ عرب کے ہاں سب سے قیمتی چیز گھوڑا تھا، اور یہ اس دور کی سب سے بہترین سواری گھوڑے کی سواری تھی۔ اور گھوڑا بڑا ہی وفادار اور بڑا تیز رفتار، بڑا جفاکش اور مالک سے محبت کرنے والا جانور ہے۔ تو پھر انسان چاہتا ہے گھوڑا ہو نشان زدہ۔ نشان زدہ کا مطلب یعنی اس کی پیشانی پر سفید داغ ہو، پورا گھوڑا سیاہ ہے، پیشانی سفید ہے، یا پورا گھوڑا سفید ہے اور اس کے پاؤں سیاہ ہیں، تو سفید اور سیاہ اس میں خوبصورتی بھی بہت زیادہ ہے اور حسین اور جمیل بھی ہے، اور یہ عرب کے ہاں سب سے مہنگا ہے۔ تو پھر وہ چاہتا ہے میرے پاس سواری بھی آئے، سب سے مہنگی آئے۔ جب سواری بھی آ گئی، اب انسان چاہتا ہے تکاثر فی الاموال والاولاد، اب اپنی مال اور اولاد میں کثرت۔ اب جہاں اٹھتا بیٹھتا ہے بتاتا ہے میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنے بینکوں میں میرے اکاؤنٹ موجود ہیں، فلاں فلاں جگہ میری اتنی زمینیں موجود ہیں، فلاں فلاں علاقے کے اندر میرے اتنے گھر موجود ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنی پراپرٹی ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنی میری جائیداد ہے، اتنے میرے بیٹے ہیں۔ اب یہ لوگوں کے سامنے اپنے مال پر، اپنی اولاد پہ فخر کرتا ہے۔ پھر یہ انسان کی زندگی کا یہ دور بھی چلتا ہے، اور جب یہ دور پورا ہوتا ہے اب زمانہ آتا ہے بڑھاپے کا۔ پھر اس زمانے میں انسان کو ثم رددناہ الی اسفل سافلین، ہم انسان کو لوٹا دیتے ہیں سب سے نچلے درجے میں، جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں جانتا۔ سب باتیں پہلے جانتا تھا، اب حافظہ کمزور ہو گیا، کوئی بات یاد نہیں رہتی، کسی سے بات کرتا ہے کوئی سمجھ نہیں پاتا، کوئی اس سے بات کرتا ہے یہ سن نہیں پاتا، منہ میں لقمہ ڈالتا ہے چبا نہیں پاتا، اپنے سہارے پہ خود کھڑا ہو نہیں سکتا، کھانے پینے سے یہ رہ گیا تو بعض کو نالیوں کے ذریعے سے غذا دی جا رہی ہوتی ہے کہ حلق سے ان کے لیے نگلنا مشکل ہو گیا، معدے نے کام چھوڑ دیا۔ تو یہ زندگی کا سب سے آخری دور آیا بڑھاپا، اور پھر عموماً اس کے بعد انسان نے دنیا سے چلا جانا ہے۔ تو یہ انسانی زندگی کے کل ادوار ہیں جسے قرآن نے بیان کیا۔ تو پہلا دور تھا جو بچپن میں کھیل کود میں گزرا، دوسرا زمانہ زیب و زینت میں گزرا، تیسرا زمانہ خواہشات میں گزرا،
چوتھا زمانہ اولاد کے حصول میں گزرا، پانچواں زمانہ ان کے لیے دولت، پیسہ، جائیداد جمع کرنے میں گزرا، چھٹا زمانہ ان کے لیے بہترین سواریاں، گاڑیاں خریدنے میں گزرا، ساتواں زمانہ پھر لوگوں کے سامنے فخر و مباحات میں گزرا، اور آٹھواں زمانہ بڑھاپا، اور بڑھاپے کے بعد پھر انسان نے اس دنیا سے چلا جانا۔ یہ ہے ہماری پوری زندگی جسے قرآن بیان کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ دھوکے کی جگہ ہے، اس سے انسان اپنا دل نہ لگائے۔ قرآن کریم لفظ استعمال کرتا ہے متاع۔ متاع کہتے ہیں اس کو جس سے برتن دھوئے جاتے ہیں۔ برتن دھونے میں جو کپڑا استعمال ہوتا ہے وہ کپڑا بالکل گھٹیا اور بیکار ہوتا ہے، جس سے برتن مانجے جاتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، نہیں انسان اس کو اپنے ساتھ رکھنا، اپنے ساتھ گھمانا پسند کرتا ہے، تو وہ بے حیثیت جو کپڑا ہے اسے متاع کہتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں انسان کی زندگی یہی ساز و سامان اور متاع، تو بڑی مختصر زندگی ہے انسان کی۔ اب انسان جو کامیابی چاہ رہا ہے وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں رہ کر اللہ کو راضی کرنا مقصد بنائے گا تو وہ انسان کامیاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں سیکھیں، اس پر خود بھی عمل کرے اور آگے لوگوں کو بھی پہنچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے، میں اس پر عمل بھی کروں گا، آگے بھی پہنچاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ایک ایک بات گن گن کر بیان فرمائی۔ یہ 5 باتیں بڑی جامع باتیں اور پوری زندگی گزارنے کا اس میں طریقہ موجود ہے۔ آپ نے سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی ابو ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کی طرف نہیں رغبت دلائی، اتنی رکعت نوافل پڑھو گے، اتنے اذکار کرو گے تو تم بڑے عبادت گزار بنو گے۔ فرمایا گناہوں سے بچ جاؤ گے تو عبادت گزار بن جاؤ۔ اس لیے گناہ اللہ کی نافرمانی ہے، چھوٹا ہو تب بھی، بڑا ہو تب بھی۔ دیکھنا چاہیے وہ کس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ گناہ کرتے وقت انسان کتنی چیزوں کو اپنے اوپر گواہ بناتا ہے۔ نمبر 1 سب سے پہلے وہ گواہ بناتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کو۔ جب وہ گناہ کر رہا ہے، رب العالمین دیکھ رہا ہے، تو رب العالمین کو معلوم بندے نے یہ گناہ کیا ہے۔ نمبر 2 کرامن کاتبین، یہ لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ گواہ ہوتے ہیں اس نے فلاں موقع پر یہ گناہ کیا۔ نمبر 3 انسان کے اپنے اعضاء، جس عضو سے انسان گناہ کرے گا یہ عضو کل قیامت کے دن گواہی دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم اس کی زبان پہ مہر لگائیں گے، اس کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے جو اس نے گناہ کیا ہوگا۔ تو انسان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ نمبر 4 انسان جس عضو سے وہ گناہ کرے گا وہ عضو بولے گا۔ آنکھیں بولیں گی اگر بدنظری کی ہے، کان بولیں گے اگر اس نے گانا سنا ہے، ہاتھ بتائیں گے اگر اس نے رشوت اور حرام کا مال لیا ہے، تو انسان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ نمبر 5 جس جگہ یہ گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ جگہ کل قیامت کے دن بتائے گی، وہ جگہ گواہ ہوگی کہ اس خطے پر اس نے گناہ کیا تھا، اور یہ اپنے ساتھ جن لوگوں کو گناہ میں شریک کرتا ہے کل وہی لوگ بھی قیامت کے دن اس پر گواہی دے رہے ہوں گے۔ تو گویا انسان پر گناہ کی گواہی دینے والے 1 2 نہیں 20 آدمی ہیں جو کل اس پر گواہی دیں گے۔ تو آپ نے پہلی بات ارشاد فرمائی گناہ سے بچنا سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نمبر 2 ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جانا تم سب سے بڑے مستغنی اور مالدار بن جاؤ گے۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے کہ اللہ نے میرے نصیب میں جو لکھا، میرے حق میں جو لکھا میں اس پہ راضی ہوں۔ آج جتنے انسان پریشان ہیں وہ اپنے مقدر پہ راضی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ جو انسان تقدیر پہ راضی ہو جائے، رب نے میرے لیے جو لکھا میں اس پہ راضی ہوں، اس کی زندگی بڑی پرسکون ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنى عن کثرت العرض ولکن الغنى غنى النفس،
ساز و سامان کا زیادہ ہونا، دولت اور پیسے کا زیادہ ہونا مالداری نہیں، بلکہ دل کا مستغنی ہونا مالداری ہے۔ انسان کا دل دنیا سے مستغنی ہو جائے، آپ نے فرمایا یہ مالداری ہے۔ دولت اور پیسے کا جمع ہو جانا یہ مالداری نہیں ہے۔ دیکھیں جتنے دولت والے ہوتے ہیں اتنے زیادہ وہ فقیر ہوتے ہیں، اس لیے اگر ان کو کہہ دو تیرے پاس لاکھ روپے 5 اور آ جائے، وہ کہے گا ہاں ہاں آ جائے، 10 اور آ جائے، ہاں آ جائے۔ وہ بہت زیادہ فقیر تو یہ ہوتا ہے، اس کا دل ہر وقت مال کے حرص و ہوس میں ہوتا ہے۔ اصل چیز ہے اللہ دل کا غنی بنا دے کہ جو دیا اللہ اس پر قناعت کی توفیق دے دے، زندگی میں انسان خوش رہتا ہے۔ جتنے لوگ پریشان ہیں وہ زیادہ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ہر آدمی ایک مکان ہے 3 کے حصول میں لگا ہے، پریشان ہے۔ ایک گاڑی ہے 2 کے حصول میں لگا ہے، پریشان ہے۔ اکاؤنٹ میں 5 لاکھ ہے، وہ 20 کے حصول میں پریشان ہے۔ جو اللہ نے دیا ہے اگر اس پہ انسان راضی ہو جائے تو اس کی زندگی پرسکون ہوتی ہے، اطمینان کی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کا کسی کو غنی بنا دے۔ اس لیے دوسری بات، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے مستغنی ہو جاؤ گے۔ تیسری بات آپ نے بیان فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تم مومن ہو جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تم مومن ہوگے۔ اس لیے کسی کا پتہ چلانا ہو اس کے پڑوسی سے پوچھو، جس کے ساتھ اس کی زندگی کے ایام گزر رہے ہیں وہ بتا دے گا یہ کیسا انسان ہے۔ کسی کے ساتھ 10 منٹ آدھے گھنٹے کی صحبت سے نہیں پتہ چلتا، جس کے ساتھ زندگی گزری ہوتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 4، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہو، فرمایا تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ یعنی پیمانہ یہ ہو انسان دوسرے کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کر رہا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت کی کتاب ذکر و فکر، اس میں حضرت نے ایک واقعہ لکھا۔ 1963 عیسوی میں حضرت حج کے لیے گئے۔ فرماتے ہیں وہاں ایک ساتھی نے واقعہ سنایا کہ جب ہم کچھ کپڑے اور سامان خریدنے کے لیے بازار گئے تو ہم وہاں ایک دکان پر گئے، ہم نے کپڑا دیکھا، ہمیں کپڑا پسند آیا، دکاندار سے بات چیت ہو گئی، ریٹ طے ہو گیا۔ تو جب ہم اس سے لینے لگے اس نے کہا آپ نے یہی کپڑا آپ کو اسی ریٹ میں سامنے دکان سے مل جائے گا، وہاں سے لے لو۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم آپ سے لیتے ہیں۔ اس نے کہا آپ کو یہی کپڑا اس ریٹ میں یہ بھی دے دیں گے، آپ اس سے لے لو۔ تو انہوں نے کہا بھئی آپ ہمیں وہاں کیوں بھیج رہے ہو، ہم آپ سے لینا چاہتے ہیں۔ لوگ تو دکاندار اپنی طرف بلاتے ہیں، آج دیکھو دکانوں کے باہر 2-2 3-3 آدمی کھڑے کیے ہوتے ہیں جو زبردستی کھینچ کے لاتے ہیں یہاں پر آؤ، تو لوگ تو اپنی دکانوں پہ لاتے ہیں اور آپ ہمیں وہاں بھیج رہے ہو۔ اس نے کہا بات یہ ہے صبح سے میری دکان پہ اتنے آدمی آ گئے کہ الحمدللہ میرے آج کے دن کا کافی دھندہ ہو گیا، میرے بچوں کی روزی بن گئی، لیکن میں صبح سے دیکھ رہا ہوں سامنے دکان پر کوئی نہیں گیا، شام کا وقت قریب ہے، یہ اپنے گھر جائے گا تو اپنے بچوں کے لیے کیا روزی لے کر جائے گا، تو اس کی دکان پر کوئی گراہک نہیں آیا، تو یہی کپڑا اس ریٹ میں آپ کو وہاں سے ملے گا تو اس کو بھی تھوڑا نفع ہو جائے گا، وہ اپنے بچوں کے لیے رزق لے جائے گا، اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ سامنے سے خرید لو۔ تو دیکھیں آج بھی الحمدللہ ایسے صاحب ایمان لوگ موجود ہیں جن کے دلوں میں دوسروں کے لیے احساس پیدا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، تکن مسلمہ، تو تم مسلمان ہو۔ ایمان کا عجیب معیار آپ نے بتا دیا، یعنی ایمان کا صرف یہ معیار نہیں زبان سے کہہ دیا میں مسلمان ہوں، ایمان کا معیار دوسرے کے لیے جو پسند کر رہا ہے وہ اپنے لیے، آپ نے فرمایا یہ اسلام ہے۔ آخری بات آپ نے فرمائی وَلَا تُكْسِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ مت ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جن مجلسوں میں ہمیشہ لطیفے چلتے رہتے ہیں، ایک دوسروں کا مذاق ہوتا ہے، ہنسی مذاق اور گپ شپ میں وقت گزار دیتے ہیں، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور جن مجلسوں میں اللہ رسول اور دین کی بات رہتی ہے، سنجیدگی رہتی ہے،
ذکر اور اذکار رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے، اس لیے ہدایت کی بات، دین کی بات ان کے دلوں پر اثر کرتی ہے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 باتیں بڑی اہم بیان فرمائیں۔ تو نمبر 1 گناہوں سے بچنا، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نمبر 2 اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ نمبر 3 اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تم مومن ہو جاؤ گے۔ نمبر 4 دوسروں کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے کرتے ہو، تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ نمبر 5 زیادہ ہنسنے سے بچنا، اس لیے کہ اس سے تمہارا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو ان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی، غرض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا، تم مالدار ہو جاؤ گے۔ یہ جو قناعت کی نعمت ہے یہ بہت بڑی مالداری ہے، اس لیے انسان ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ آج ہم بڑے نادان ہیں، اللہ کا کوئی حکم آئے تو پریشان ہو جاتے۔ آج اللہ نے حکم دیا 1 کروڑ روپے میں 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ دے دو، اس کو انسان دیکھتا ہے پریشان ہوتا ہے، 2.5 لاکھ روپے دے رہا ہوں، لیکن یہ نہیں دیکھتا اس رب نے جو تجھے 97 لاکھ روپے دیے اس کی طرف نظر نہیں جاتی، 97 لاکھ کی طرف نظر نہیں جاتی، 2.5 لاکھ کی طرف نظر جاتی۔ لاکھ روپے میں اللہ نے حکم دیا 2,500 روپے دے دو، دیتے وقت دل پہ بڑا گراں گزرتا ہے، 2,500 دینے پڑ رہے، یہ نہیں دیکھتا اس رب نے جو تجھے 97,500 روپے دیے اس کی طرف بھی تو توجہ کر، اللہ نے بغیر اس کے تجھے اتنا نواز دیا۔ تو انسان جب اس طرف توجہ رکھتا ہے اللہ اس کو دل کا اطمینان نصیب فرماتا ہے۔ اب کوئی کہتا ہے اطمینان کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ 10 دن مالداروں کی صحبت بھی لو، 10 دن پیسے والوں کی صحبت بھی لو، بادشاہوں کی صحبت بھی لو، وزراء کی صحبت بھی لو، جن کی زندگی فسق و فجور میں ان کی صحبت بھی لو، پھر 10 دن کسی اللہ والوں کی بھی صحبت لو، پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ دل کا استغنا اور دل کا سکون کہتے کس کو ہیں۔ چونکہ زندگی بھر کسی نیک لوگوں کی صحبت نہیں ملی، قرآن و سنت کا ماحول نہیں ملا، دین میں وقت گزرا نہیں، اس لیے اس کو پتہ نہیں ہے دل کا سکون کہتے کس کو ہیں۔ ساری زندگی چونکہ گندگی میں گزر گئی اس لیے گندگی اس کی غذا بن گئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی، فرمایا ایک شخص جمعدار تھا، گٹر صاف کیا کرتا تھا، ایک دفعہ خوشبو والے کی دکان کے پاس سے گزرا، خوشبو جو زیادہ سونگی تو بے ہوش ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے اس کو کیا ہو گیا، کوئی سمجھ رہے مرگی کا دورہ پڑا ہے، کوئی کیا کہہ رہے کوئی کیا، اتنے میں ایک اور جمعدار آ گیا، اس نے کہا بھائی کوئی بات نہیں ہے، وہ گیا اور گٹر کی نجاست لے کر آیا اور اس کو سونگائی تو اس کو ہوش آ گیا۔ کہ اصل بات یہ تھی کہ زندگی گندگی میں گزر رہی تھی، تو آج پہلی دفعہ خوشبو کی دکان پر آیا تو اتنی خوشبو سونگی تو بے ہوش ہو گیا۔ تو ہماری زندگی چونکہ گندگی میں گزر رہی ہے اس لیے گندگی ہمیں سونگا دی جائے تو ہمیں ہوش آ جاتا ہے، تو ہمارا وقت کبھی اچھی مجلسوں میں گزرا نہیں ہے، اس لیے جب گزرتا ہے تو وہ ہماری طبیعت پہ گراں گزرتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا دل کا غنی ہو جانا، استغنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو یہ چیز عطا فرما دیتا ہے، اللہ ان کو دل کا غنی بنا دیتا ہے، مال و دولت کی محبت دل سے ہٹا کر اپنی محبت دل میں ڈال دیتا ہے۔ دیکھیں یہ سونا چاندی پیسہ اس کو پیدا کیا اللہ نے، اور اللہ جب محبت کرتا ہے مخلوق کی محبت، سونے چاندی پیسے کی محبت نکال دیتا ہے، سونے کا رب، سونے کا پیدا کرنے والا اللہ اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ آج تو چونکہ سونے چاندی کی محبت ہے اس لیے اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوئی، اور جب اللہ اپنی محبت ڈال دیتا ہے پھر انسان کو زندگی کا لطف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیں انسان مخلوق پہ فریفتہ ہے، کسی حسین چیز کو دیکھتا ہے فریفتہ ہو جاتا ہے کہ یہ حسن و جمال والی خوبصورت ہے، تھوڑی دیر غور کریں اس کا پیدا کرنے والا رب کتنا خوبصورت ہوگا۔ آج کبھی تتلی کو دیکھتے ہیں اس کے پروں پر پرنٹ بچھا ہے، مور کو کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، یاقوت اور زمرد کو دیکھتے ہیں، گلاب کے پھولوں کو دیکھتے ہیں، باغ میں جا کر اس کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں۔ آج کبھی کشمیر کا گاؤں کا انسان وزٹ کرتا ہے، وہاں کی نہریں اور آبشاریں دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کیا خوبصورت جگہیں اللہ بنائی۔ تو جب یہ چیزیں اتنی حسین ہیں ان کا پیدا کرنے والا اللہ کتنا حسین ہوگا۔ آج انسان مٹھائی اور شکر کھاتا ہے، کہتا ہے جی بڑی میٹھی ہے، جب شکر اتنی میٹھی ہے اس کا پیدا کرنے والے کے نام میں کتنی مٹھاس ہوگی، لیکن کبھی وہ محبت سے لیا نہیں نا۔
ورنہ اس نام لینے میں اللہ مٹھاس عطا فرما دیتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ساری دنیا کی دولت ایک طرف، اللہ کے نام کا ذکر ایک طرف۔ حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، ایک دفعہ پاؤں بچھائے ہوئے تھے، ذکر کر رہے تھے، بادشاہ کا گزر ہوا اپنے وزیروں کے ساتھ، بادشاہ کے وزیر آگے آگے تھے، سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جیسے آئے، کہا آپ کو پتہ نہیں بادشاہ یہاں سے گزرنے والا ہے اور آپ نے پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں؟ تو اس نے کہا بادشاہ تو میرے غلاموں کا غلام ہے۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، غلاموں کا غلام ہے؟ کہا دیکھو خواہشات میری غلام ہیں اور بادشاہ اس کا غلام ہے، تو یہ میرے غلاموں کا غلام ہوا، مجھے اس کی طرف کیا حاجت؟ کہا پاؤں کب سے پھیلا دیے؟ کہا جب سے تم سے ہاتھ سمیٹ لیے، جب سے دنیا داروں سے ہاتھ سمیٹ لیے پاؤں پھیلا دیے، تو ہمیں ان کی ضرورت نہیں، اس لیے ان کی طرف ہم نے پاؤں کی۔ کہا ہاتھ کس کی طرف پھیلاتے ہو؟ کہا جس نے ہاتھوں کو پیدا کیا، جس نے ہاتھوں کو پیدا کیا اس کی طرف پھیلاتے، اور اس مخلوق کی طرف نہیں پھیلاتے جو خود خواہشات کے غلام ہیں۔ وزراء نے جا کر جب بادشاہ کو واقعہ سنایا، بادشاہ نے کہا واقعی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے اپنی محبت ڈال دی، اس لیے ان کے دلوں پر نہیں اس بات کا گزر ہوتا فلاں گزر رہا ہے، فلاں گزر رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا استغنا کی نعمت اللہ کسی کو عطا کر دے، دل کا غنی ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سے مانگا کریں اللہ استغنا دے۔ اور جب یہ دل کی محبت اللہ اپنی ڈال دیتا ہے، دنیا کی محبت نکال دیتا ہے، پھر انسان کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہوتا، پھر اس کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، اس میں انہوں نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور حجاج بن یوسف کا واقعہ لکھا۔ حجاج بن یوسف اس امت کا بڑا ظالم انسان گزرا کہ جس نے 1,20,000 افراد کو ناحق قتل کیا تھا، اور جب یہ دنیا سے گیا تھا تب بھی اس کی جیلوں میں 20,000 سے زائد لوگ ناحق موجود تھے۔ سعید بن جبیر اس امت کے وہ انسان تھے جس نے 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا تھا، بڑے نیک صالح متقی انسان۔ حجاج بن یوسف نے ان کو بلایا، حجاج نے کہا تمہارا نام؟ کہا سعید بن جبیر۔ کہا تمہارا نام سعید نہیں ہے، شقی بن کثیر ہے۔ سعید کہتے ہیں نیک بخت کو اور شقی کہتے ہیں بدبخت کو۔ جبیر کہتے ہیں کہ پٹی لگائی جائے کہ ہڈی ٹوٹ جائے تو پٹی لگاؤ تاکہ وہ ہڈی ٹھیک ہو جائے، اور کثیر کا معنی توڑنے والا، تو اشارہ کیا تم بدبخت ہو، ہڈیوں کو توڑنے والے ہو۔ سعید بن جبیر نے کہا میری ماں تجھ سے زیادہ جانتی تھی میرا نام کیا ہے، تو اس نے میرا نام سعید رکھا ہے، اس لیے الحمدللہ مجھے امید ہے میں اللہ کے ہاں نیک بخت ہوں گا۔ بدبخت تو ہے کہ تیری زندگی گناہوں میں، قتل و غارت گری میں گزر رہی ہے۔ حجاج بن یوسف نے آگے سے کہا یہ بتاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا وہ تو ہمارے پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سردار بنایا تھا، کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ انہی کا تھا، انہی کی وجہ سے کائنات کا نظام بنا اور اللہ نے ہمیں قرآن جیسی کتاب دی۔ حجاج نے کہا ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرمایا انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام اگر ہے تو ابو بکر صدیق کا ہے۔ فرمایا عمر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا عمر وہ جس کے ذریعے اللہ نے حق اور باطل کے درمیان جدائی ڈالی، جن کے اسلام لانے سے اسلام کو قوت ملی، جن کے ایمان لانے سے بیت اللہ کا دروازہ کھلا۔ فرمایا عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا عثمان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذی النورین تھے، حضور نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ان کے ساتھ کروایا، جنہوں نے بئر روما کا کنواں خرید کر اسلام کے لیے وقف کیا، جنت کی بشارتیں پائیں، اور جنہوں نے جیش العسرہ غزوہ تبوک کے موقع پر 700 اونٹوں پر لدا ہوا سامان اسلام کے لیے وقف کیا، عثمان وہ ہے۔ کہا علی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا وہ حضور کے چچا زاد تھے، حضرت فاطمہ کے شوہر تھے، حسنین کے والد تھے، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ فرمایا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا تو ظالم انسان ہے، تو لوگوں کو ناحق قتل کرتا ہے، آخرت کے دل سے اور قبر کے عذاب سے ڈر۔ حجاج بن یوسف نے کہا تجھے معلوم نہیں میں تجھے ابھی قتل کر دوں گا، تجھے مار دوں گا۔ سعید بن جبیر مسکرا گئے، فرمایا موت اور اختیار اللہ کے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا میں نے تو سنا تھا تو ہنستا نہیں ہے، آج تو ہنس گیا۔ کہا ہنسا اس لیے مجھے اللہ کے حلم پر، صبر پر اور تیری اپنے اوپر طاقتوری پر اور تکبر پر مجھے ہنسنا آ گیا۔ تیرے پاس تھوڑی سی سلطنت ہے اور تیرا اتنا تکبر،
اللہ کی سلطنت ساری کائنات پر ہے اور اللہ کا حلم اور بردباری کہ اللہ تجھے اتنی مہلت دے رہا ہے. کہا میں تجھے قتل کروں گا، تیرا نام و نشان مٹ جائے گا. حجاج نے حکم دیا چمڑا لاؤ. چمڑے کا فرش بچھایا گیا. جلاد سے کہا اس کو فوراً قتل کرو. جب قتل کرنے لگے تو ان کا رخ بیت اللہ کی طرف تھا. انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، انی توجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیا اور میرا رب وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے. اس نے کہا بیت اللہ سے اس کا رخ ہٹا دو، دوسری طرف رخ کرو. دوسری طرف رخ کیا. انہوں نے پھر آیت پڑھی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جہاں بھی رخ کرو اللہ وہاں موجود ہے. کہا تم میرا رخ بیت اللہ سے ہٹا کر دوسری طرف بھی کرو، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. حجاج ظالم نے کہا انہیں زمین کے بل لٹاؤ، جس طرح جانور کو ذبح کرتے ہیں اس طرح کرو. جب ان کو زمین کے بل لٹایا گیا انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تمہیں زمین سے کی مٹی سے پیدا کیا، ہم تمہیں زمین میں دوبارہ لوٹائیں گے اور اسی زمین کی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ پیدا بھی کریں گے. حجاج بن یوسف کو غصہ آ گیا کہ سارا قرآن اس کو آج یاد آ گیا، جو بات بولو تو آگے سے قرآن پڑھتا ہے. پھر حجاج نے کہا اسے ذبح کرو. جب سعید بن جبیر کو لٹایا گیا سور پیشانی کے بل جیسے تلوار ماری گئی تو ان کا خون نکلا دھار کی صورت میں اور حجاج کے تخت کے نیچے اور حجاج کے کپڑوں پہ خون لگا. حجاج بن یوسف نے اپنے نوکروں کو، خادموں کو، طبیبوں کو بلایا. کہا میں نے اتنے لوگوں کو قتل کیا، کسی کے خون میں دھار نہیں تھی، خون اتنی تیزی سے نہیں بہا جتنی تیزی سے اس کا خون بہا. اس کو طبیبوں نے کہا بات یہ ہے آپ جس کو قتل کرتے تھے وہ موت سے ڈر جاتا تھا تو خون خشک ہو جاتا تھا، لیکن اس آدمی کے دل میں آپ کا ڈر نہیں تھا. اس کے دل میں آپ کا ڈر نہیں تھا، اس لیے اس کے خون میں وہی روانی تھی، اس کے خون میں خشکی نہ آئی. سعید بن جبیر نے آخری اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس ظالم نے بڑے قتل کر دیے، میری موت کے بعد اس کو کسی اور کے قتل کرنے کا موقع نہ ملے. وہی ہوا، اس کے بعد یہ کسی کو قتل نہ کر سکا. 14 سے 15 دن کے بعد حجاج کا انتقال ہو گیا. جب یہ رات کو سوتا تھا سعید بن جبیر خواب میں آتے، فوراً اس کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑتے تو نے مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا تھا. اس کی آنکھ فوراً کھل جاتی. یہ ان 14-15 دنوں میں سو نہ سکا. پھر اس کو ایسی بیماری لگ گئی، اس کا جسم اندر سے اس کو خوب سردی لگتی تھی اور اس کو آگ کے کنارے، تندور کے کنارے بٹھا دیتے، جسم جل جاتا، اس کے اندر کی سردی ختم نہیں ہوتی تھی. ظاہری اس کی کھال جل گئی تھی. اس نے کہا کوئی چیز مجھے اندر سے کاٹ رہی ہے. اس دور کے طبیبوں نے دھاگے کے ساتھ گوشت کا ٹکڑا باندھا اور اس کے منہ میں ڈالا، کہا نگل لو. یہ نگلتا گیا. جب باہر کھینچ کر نکالا تو کیا دیکھا، سارے گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ کیڑے ہی کیڑے لگے ہوئے تھے. اللہ نے زندگی میں اس کے جسم میں کیڑے ڈال دیے تھے. تو یہ بڑی عبرتناک موت مرا تھا. تو ظالم تھا، اللہ نے ظلم کا دنیا میں اس کو انجام دے دیا. تو میں عرض کر رہا تھا یہ تھا استغنا کہ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہیں، دنیا کے ظالم ترین انسان کے سامنے کھڑے ہو کر بھی انہوں نے حق کا بول بولا کیا اور حق کی بات کی اور دین سے پیچھے نہ ہٹے. آج تو ہم دنیا کی خاطر، دولت کی خاطر، عہدے کی خاطر دین کو چھوڑ دیتے ہیں. جو عہدہ دے ساری زندگی اس کی چاپلوسی کرتے ہیں. کوئی ایک سیاسی لیڈر کے گیت گاتا ہے، کوئی دوسرے کے گیت گاتا ہے. تعریف کرتے ہو اپنے رب کی تعریف کرو. تعریف کرنی ہے امام الانبیاء کا تذکرہ کرو. پڑھنا ہے اللہ کا سچا قرآن پڑھو. پڑھنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو. جن چیزوں کا کوئی اجر و ثواب بھی ہے، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے نیک اعمال کا ذریعہ بھی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا استغنا اللہ کی بڑی نعمت ہے. تو ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. خلیفہ ابو جعفر منصور کا دور تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر کہا میں تمہیں قضات کا عہدہ دیتا ہوں، تم قاضی بن جاؤ. اس دور کے چیف جسٹس انہیں بنا رہے تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عہدہ لینے سے انکار کر دیا. بادشاہ نے کہا، حکم دیا انہیں کوڑے مارو. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا، کوڑے مارے. آپ نے عہدہ قبول نہیں کیا. کسی نے کہا کیوں نہیں کرتے؟ کہا میں یہ عہدہ لے لوں پھر یہ کہے گا میری منشا کے مطابق فیصلے کرو، جو میں چاہ رہا ہوں اس طرح فیصلہ کرو، اور میں اس کی منشا کے مطابق فیصلہ کروں گا تو جہنم میں چلا جاؤں گا. میں فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پہ کروں گا. آخر کار یہی ہوا. جب انہوں نے نہ مانا بادشاہ کو غصہ آیا. بادشاہ اس ظالم نے زہر ڈالی
چنانچہ مناقب ابی حنیفہ میں موفق مکی نے لکھا کھانے میں زہر دیا گیا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو علم نہیں تھا، کھانا کھایا، نوافل کے لیے کھڑے ہوئے، جب سجدے میں گئے، سجدے کے اندر جا کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی بہترین موت عطا فرما دی۔ یہ سمت کے وہ انسان تھے جنہوں نے ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا، اور اکثر عشاء کے وضو سے جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی۔ استغنا کتنا ہے، آج تو کوئی دنیا کا چھوٹا سا عہدہ مل جائے کتنا خوش ہو جاتا ہے، اور یہ وقت کے چیف جسٹس کے عہدے کو ٹھکرا رہے ہیں۔ اپنی جان دے دی لیکن ظالم کے معاون بننا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا دل کا استغنا اصل استغنا ہے کہ اللہ کسی کو دل کا غنی بنا دے۔ مال اور دولت سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذہب، اگر ابن آدم کے پاس 2 وادیاں سونے کی ہوں، لبتغى ثالثا، یہ چاہے گا تیسری وادی اس کو مل جائے، ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، ابن آدم کا پیٹ نہیں بھرے گا سوائے قبر کی مٹی کے۔ قبر کی مٹی کے بغیر انسان سیر نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنتان، ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے، 2 چیزوں کی محبت اس کی جوان رہتی ہے، 2 چیزوں کی محبت جوان رہتی ہے۔ نمبر 1 الحرص علی المال، مال کی محبت، نمبر 2 والحرص علی العمر، عمر کی محبت۔ آپ دیکھیں جتنے بوڑھے ہیں ان سے پوچھو عمر کتنی، عمر چھپائیں گے۔ کوئی پوچھ لے بھئی آپ کی عمر اتنی ہو گئی ہے تو وہ کہیں گے ہم نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے۔ مال کی اتنی محبت بڑھ جاتی ہے، پہلے پھر بھی اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے غریبوں یتیموں مسکینوں پر، جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے مال کی محبت بڑھتی جاتی ہے، پھر ایک ایک پائی کو وہ گن گن کے رکھتا ہے، ساری زندگی مال گننے میں گزر جاتی ہے۔ قرآن اسی لیے کہتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی مال جمع کرتے رہے گنتے رہے، جمع کرتے رہے گنتے رہے، اسی میں ان کی زندگی گزر گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ دل کا استغنا کسی کو دے دے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ والوں کو اللہ یہی نعمت دیتا ہے، وہ دل کے بڑے غنی ہوتے ہیں۔ جیب میں مال دولت نہ بھی ہو، دل کے اندر ان کے استغنا موجود ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بڑے عالم گزرے۔ امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں واقعہ لکھا، ہارون الرشید بادشاہ اپنے بیٹوں کو لے کر امام مالک کے پاس آیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی ایک کتاب لکھی ہے موطا مالک۔ ہارون الرشید کہنے لگا آپ میرے سامنے موطا پڑھو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عرصہ دراز ہو گیا، میرے شاگرد میرے سامنے پڑھتے ہیں، میں سنتا ہوں، جو غلطی ہوتی ہے میں ان کی اصلاح کرتا ہوں۔ تو ہارون الرشید نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، لیکن یہ جتنے آپ کے شاگرد بیٹھے اور یہ جتنے غریب ہیں ان کو باہر نکالو، الگ کمرے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اب ہارون الرشید وقت کا بادشاہ ہے، کہا ان سب کو باہر کر دو تب میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اذا منع العلم عن العام لبعض الخواص لم ينتفع الخواص، اگر خواص کی وجہ سے عام لوگوں کو علم سے محروم کر دیا جائے تو خواص کو بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر خواص کی وجہ سے عوام کو دین سے محروم کیا جائے تو ان خاص لوگوں کو بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ کہا میں درس دوں گا اور یہ میرے طلبہ بیٹھے رہیں گے اور ان کے سامنے آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھو، آپ کی وجہ سے میں ان کو اپنی حدیث کے درس سے نکال نہیں سکتا۔ اندازہ کریں استغنا کی اللہ نے کیا کیفیت ان کو دی ہے۔ وقت کا بادشاہ ہے اور بادشاہ وقت کہہ رہا ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات قبول نہیں کی۔ تلامذہ بیٹھے رہے، ان کے سامنے معن بن عیسیٰ نے پھر موطا کی عبارت پڑھی، امام مالک نے اس کی تشریح کی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں صرف اللہ کی محبت ہوتی تھی، استغنا کے اندر انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی۔ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اور عبداللہ بن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ ابو جعفر منصور نے ہمیں بلایا۔ امام مالک کہتے ہیں ہم اس کے پاس گئے، ابو جعفر منصور نے عبداللہ بن طاؤس سے کہا تمہارا والد حدیثیں بیان کرتا ہے، کوئی حدیث مجھے بیان کرو۔ انہوں نے حدیث بیان کی، کہا میرے والد نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو سلطنت میں شریک کیا ہوتا ہے اور اگر وہ اللہ کے اقتدار میں شریک ہو کر کہ اللہ کی بھی بادشاہت ہے اور اللہ نے اس کو بھی سلطنت دی ہے، اور اگر وہ سلطنت میں ظلم کرتا ہے تو اللہ پھر اس کو بڑی عبرتناک سزا دیتا ہے۔
تو انہوں نے روایت بیان کی اللہ نے آپ کو بادشاہت دی ہے، آپ اپنی سلطنت میں ظلم و ستم نہیں کرنا۔ جب یہ روایت بیان ہو گئی، خلیفہ ابو جعفر نے عبداللہ بن طاؤس سے کہا مجھے یہ سیاہی اٹھا کر دو، انہوں نے نہیں اٹھا کر دی۔ بادشاہ نے پھر کہا یہ سیاہی پڑی ہے اٹھا کر دو، عبداللہ بن طاؤس نے نہیں اٹھائی۔ تیسری دفعہ کہا اٹھا کر دو، انہوں نے نہیں اٹھائی۔ امام مالک کہتا میں اپنے کپڑوں کو سمیٹنے لگ گیا کہ ابھی حکم ہوگا کہ اس کا سر قلم کرو اور میرے کپڑوں پہ خون کے دھبے لگ جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا تم نے سیاہی کیوں نہیں دی؟ میں نے 3 دفعہ کہا میں تمہیں سیاہی دوں، اس سیاہی سے تم کوئی حکم لکھو اور کوئی ظلم کا حکم لکھو گے، کوئی نافرمانی کا حکم لکھو گے تو میں گناہ کے کام میں تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں گا، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْبُهْتَانِ، گناہ کے کام میں کسی کی مدد نہ کرنا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور کو غصہ آیا، کہا چلے جاؤ۔ اب یہ دونوں چلے گئے۔ امام مالک کہتا تھا اس دن کے بعد میں عبداللہ بن طاؤس سے بڑی محبت کرتا اور میرے دل میں ان کے لیے بڑا احترام تھا کہ کتنا یہ انسان شجاعت اور بہادری والا ہے، اللہ کے علاوہ اس کے دل میں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگی استغنا میں گزری تھی، ان کے دلوں میں صرف محبت ہوتی، رب العالمین کی ذات کی محبت تھی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، ورض بما قسم اللہ لک، کہ تم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تکن اغنى الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں واقعہ لکھا، عبد الملک بن مروان کا دور تھا، اس نے عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، یہ اپنے دور کے بڑے نامور عالم اور محدث گزرے۔ عبد الملک بن مروان بادشاہ تھا، انہیں بلا کر کہا تمہاری کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، میں تمہاری خواہشات اور ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ فرمایا میری کوئی ضرورت نہیں، لیکن تم بادشاہ ہو، مہاجرین اور انصار کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرو، غریبوں یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کسی پر ظلم نہ کرنا ورنہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب یہ نصیحت کر کے اٹھنے لگے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو سب باتیں تم نے عوام کے لیے کی، اپنی ذات کے لیے بھی کچھ بتاؤ، تمہیں دولت چاہیے، گاڑی چاہیے، پیسہ چاہیے، سواری چاہیے، گھر چاہیے، کچھ اپنے لیے بھی بتاؤ۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، فرمایا مالی الی مخلوق حاجت، مخلوق کی طرف میری کوئی حاجت نہیں ہے، مخلوق سے میں کچھ نہیں مانگتا۔ اور اسی ٹائم اٹھے اور بادشاہ کے محل سے نکل گئے۔ عبد الملک بن مروان نے کہا ھذا وابیک سعدت، اللہ کی قسم بادشاہت ہے تو یہ بادشاہت ہے، بادشاہ ہیں تو یہ لوگ ہیں کہ میرے دربار میں آ کر بھی مجھ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، لوگوں کے لیے سوال کیا اور اٹھ کے چلے گئے۔ اصل بادشاہ یہ لوگ ہیں۔ تو اصل بادشاہت دل کی بادشاہت ہے کہ بادشاہوں کے محلات میں جا کر بھی حق بات کر دینا اور ان سے دنیا نہ مانگنا، یہ اللہ کیفیت کسی کسی کو دیتا ہے۔ تو گفتگو کا خلاصہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ دل کا استغنا دے دے، اور جب یہ دل کا استغنا ہو جائے پھر انسان کی زندگی بڑی خوشگوار ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔